کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں اس میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ ہم جہاں سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک اپنا خول چڑھایا ہوا ہے، اور مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کو ہم جو ہے مذہبی فرقہ واریت بولتے ہیں، اور ہم اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن کیا میں پوچھتا ہوں سیاسی فرقہ واریت نہیں ہے اس ملک میں؟ آپ سیاست کی بنیاد پہ ایک گھر کے اندر ڈویژن کریٹ ہو جاتی ہے. دو بھائی ہوتے ہیں، مختلف سوچتے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ذہن کا ہوتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے مسلم لیگ کا ہوتا ہے. تو کیا پارٹیاں آپس میں بیٹھ گئی ہیں؟ جب پارٹیاں نہیں بیٹھتی ہم صرف مولوی کو ہی قصوروار کیوں چھڑاتے ہیں؟ ہم مسٹر کو کیوں نہیں جو ہے وہ قصوروار جو ہے وہ ٹھہراتے اس کے اندر؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. ریاست کے جو بڑے، جن میں اگر سمجھ بوجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کرے، ہماری دعا ہے، تو وہ لوگ جب کھڑے ہوں، اور بالخصوص جو ہم جس یوتھ کی بات کر رہے ہیں اور جس یوتھ کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، کل کو انہوں نے فوج کے جرنیل بننا ہے، انہوں نے عنان حکومت سنبھالنا ہے ملک کا، انہوں نے جو ہے سیاست دان بننا ہے، پولیٹیشنز بننا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے، انہوں نے بیوروکریٹس بننا ہے، بڑے بڑے سائنسدان بننا ہے. جب ان کو بیسک ایشوز ہی نہیں پتا، اب کشمیر کا بنیادی ایشو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ ڈیورنٹ لائن کی بات کریں، کسی کو الف بے نہیں معلوم. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب وہ یوتھ امپاور ہو، جب وہ یوتھ جب کل کو آج سے 20 سال کے بعد جب وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہو جہاں وہ ملک کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو، تو ان کو پورا بیک گراؤنڈ علم ہو اور ان کو یقین محکم ہو. اور وہی والی بات ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو وہ اس بنیاد کو لے کے وہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام علماء کرام کو، خاص طور پہ آج کل کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے اندر، بجائے رحمان ملک صاحب اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ایک باقاعدہ قومی سیمینار بلائیں، اس میں وزیر اعظم صاحب بیٹھیں اور اوپن ڈسکشن کر دیں. آپ ان کو بٹھائیں آپس میں، آپ ان سے پوچھیں بھئی آپس میں اختلاف کیا ہے. جب آپ 5 جماعتوں کو ساتھ بٹھا دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے اختلافات تو ان کے ویسے ہی تھے، ختم ہو گئے، جو باقی چند ایک بچیں گے تو وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. لیکن جب کوئی اس کے لیے ایفرٹ کرے گا تو بات ہے نا. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا جو صدر ہے وہ کیا باپ کی حیثیت نہیں رکھتا؟ لیکن یہاں تو بالکل لیکن آپ حالات ہی یہ نہیں فرق ہیں. سمجھتے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ شاید وہ چاہتے نہ ہوں کہ وہ یہ متفق ہو؟ اگر متفق ہو گئے تو ہو سکتا ہے کوئی سسٹم کے لیے تھریٹ بنے. جی بالکل، میں تو اس پہ یقین ہے میرا کہ وہ نہیں چاہتے، کیونکہ ویسٹ کا ڈیزائن ہے اور ویسٹ اب کھل کھیل کے ہمارے سامنے آیا ہے. آپ دیکھیں آئے دن بلیک واٹر کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں، بس دستی بم ڈپلومیٹس کے پاس سے غضب خدا کا برآمد ہوتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے باقاعدہ، ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ این آر او صرف این آر او نہیں ہے، این آر او کے پیچھے بھیانک ایک جو ہے وہ گھناؤنی داستان ہے، جس کے تحت یہ معاہدے ہوئے، جس کے اندر بلیک واٹر کو اجازت دی گئی پاکستان میں آ کے، اور باقاعدہ اسلحہ لا کے، اسلحہ بغیر لائسنس کے ہو یا لائسنس کے ساتھ ہو، میکس نو ڈفرنس، کیونکہ وہ ایگزیمپٹڈ ہیں. ڈرون اٹیکس جو ہیں آپ کے سامنے، جی ڈرون اٹیکس بالکل معاہدے کی کڑی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے این آر او کو تقویت اصل میں پہنچانے والا جو ہے، جو پیچھے اس کے، وہ تو امریکہ بہادر کا ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کیا آخر کیا وہ ڈیلز ہیں. اصل میں وہ ڈیلز نکالیں کہ وہ ڈیل کیا ہوئی جو ابو دھابی کے محلوں میں جو ہے وہ ایک خفیہ اور گھناؤنی ڈیل جو ہوئی، اور وہ ڈیل جو تھی وہ کس نے کروائی، اور اس کے کیا جو اس کے اندر باتیں طے ہوئیں جس کے اوپر پاکستان کی 17 کروڑ عوام کو چند ڈالروں کے پیچھے بیچ دیا گیا. وہ آخر کیا بات تھی؟ غضب خدا کا کہ ہمارے ملک کے لوگ لوٹ کے لے گئے پاکستان، کھا گئے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ہم لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھے. کتنے یوتھ ہیں جو سکول نہیں جا سکے، جو لوگوں کے لیے ہسپتال نہیں بن سکے، طبی سہولیات میسر نہیں ہو سکیں. ہم آج فاٹا کے ایریا کے اندر جب ٹی وی میں دیکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک دیوار آپ نے دیکھی کہ جو صحیح طریقے سے جو ایک سویلائزڈ ایریا کے اندر کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے، کیا ہوئی؟ کوئی ٹیلی فون کے کھمبے دیکھے؟ کوئی آپ نے وہاں موبائل فون دیکھے؟ کوئی آپ نے وہاں پکی سڑک دیکھی؟ کوئی پانی کا نظام دیکھا؟ جب ہم نے ان کو کچھ دیا نہیں، ہم ان سے لینے کیا چلیں؟
وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. یہ وہی لوگ تھے جس کی وجہ سے کشمیر آپ کے پاس آیا. یہاں آزاد پتن کے اوپر جو ہے باقاعدہ مسعودوں کی قبریں ہیں. آج جن مسعودوں سے ہم لڑائی کر رہے ہیں ان مسعودوں کی قبریں ہیں آزاد پتن کے اوپر. تو یہ نظریے کے اندر آپ ڈیفیٹ دے سکتے ہیں لوگوں کو جو پاکستان کی جنگ ہے, بالخصوص یہ جو آج کل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, وہ ایک طرف ان کا نظریہ بڑا سٹرونگ ہے. اب ایک جو جوان آدمی ہوتا ہے اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے, نظریے کے بنیاد پہ کی جاتی ہے. اس کو جب جنت کا خواب دکھایا جاتا ہے, کچھ اور بات کی جاتی ہے. آپ اس کو جب تک نظریے کو, مولوی کو تو آپ جب تک قرآن کے اوپر نہیں پکڑیں گے مولوی آپ سے نہیں قابو آئے گا. کیونکہ اس کی کسی بھی انسان کو جب آپ اس کی اسٹرانگ ہولڈ سے جب آپ اس کو آرگیومنٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے اسٹرانگسٹ چیز پہ آرگیومنٹ کریں. آپ کبھی بھی جو ایک ویک آرگیومنٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو دلائل جو اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے نظریے کے اوپر بات کریں گے آپ بتائیں گے کہ یہ تمہارا نظریہ ہی غلط ہے کہ جو خودکش دھماکے جو کر رہے ہو اور یہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنا. ایک طرف آپ وہ کہتے ہیں, دوسری طرف ان کا نظریہ یہ ہے, کہنا ہے کہ بھئی آپ بھی تو امریکہ سے پیسے لے کے لڑ رہے ہو. اب اس کا کیا جواب دیں؟ بات تو کافی حد تک درست بھی ہے اس کے اندر. تو ہم کیوں امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ کیا ایسا نہیں سمجھتے کہ دونوں طرف سے ایک ایکسٹریمزم دکھائی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے لال مسجد کے واقعے میں دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ ان کا طریقہ کار صحیح تھا, غلط, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, لیکن ایک بات جو حقیقت ہے سامنے کہ وہ جو بچیاں تھیں اور یا جو بھی وہاں تھے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, وہ بس ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے تھے اور وہ جو بھی کر رہے تھے. لیکن اس کے ریئیکشن میں ہماری فوج نے یا جو بھی آرڈر آیا جس طریقے سے وہاں بمبارڈمنٹ ہوئی اور میسیکر ہوا, تو یعنی کہ اچھا ان کے پاس سے اسلحہ بھی نکل آیا, تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی پولیٹیکل تنظیمیں, لسانی تنظیمیں, کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ اور کیا اسلحے کی سزا پاکستان کے قانون میں کیا ہے, کیا کہ ان کو بم سے مار دیا جائے؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹریمزم دونوں طرف سے ہوا ہے جس کے رد عمل میں یہ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی, لال مسجد کا جہاں تک تعلق ہے, میرا آپ نے بات کی, میرے دل ابھی بھی غم سے جو ہے اس کے لیے دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے مجھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لال مسجد کے اندر جو کچھ بھی ہو وہ انتہائی ظلم تھا, اور اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں, اور اس کی جو نحوست ہے وہ ہمیں ہانٹ کر رہی ہے, اور یہی حقیقت ہے. اس کو ہم مانے نہ مانے, ان بچیوں کی چیخ و پکار جو ہے, ان لوگوں کی جو ہے وہ, یہ ہمارے لیے آج اسلام آباد میں بالخصوص جو ہے امن جو تباہ ہوا ہے اسلام آباد کا, وہ صرف لال مسجد کی وجہ سے ہوا. لال مسجد کے لیے جس کے بعد آپریشن کے بعد جب وہ مکمل ہوا, تو میں یہاں آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ جارج بش نے اپنی تقریر جو فورٹ نائٹلی وہ ایڈریس, ریڈیو ایڈریس کرتا ہے, تو اس میں اس نے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ریڈ ماسک جو تھا وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکہ کا پلان تھا. آج بھی ویب سائٹس پہ جائیں, وہ تقریر نکال لیں, ڈھونڈ لیں, آپ کو مل جائے گی. آج بھی ان کا پلان تھا وہ, یہ اس نے, جارج بش نے کلیم کیا, اور پاکستان کی طرف سے اس کا ریبٹل نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھیں بہت سارے اس کے بالکل بہت سارے طریقے, یہ اس نے کہا کہ ہمارا پلان تھا ریڈ ماسک پہ اوپر حملہ کرنے کا. تو اس کا بہت سارے طریقے تھے. مطلب ایک سب سے بڑا آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ محاصرہ جو ہے وہ رکھتے, مزید 3 مہینے محاصرہ رکھ لیتے, 5 مہینے رکھ لیتے. آپ کو تھوڑا یہاں وہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے, ایک مطلب کہ جو امریکہ کے لیے ریڈ ماسک کوئی تھریٹ نہیں تھا, نمبر 1, مطلب وہاں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے, یہ اگر واقعی جارج بش نے جیسے کہا آپ فرما رہے ہیں, تو انہوں نے وہ یہ ایسی سچویشن پاکستان میں کریٹ کرنا چاہ رہے تھے جس سے کیوس بڑھے, جس کا جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مقصد تھا؟ ریڈ ماسک جو تھا وہ بیسکلی ایک ایسا علامتی تھا جس کے اندر وہ مولوی کو اور اسلام کو جو ہے وہ پن ڈاؤن کرنا چاہتے تھے. دیکھیں ان کے 4 اہداف بڑے کلیئر ہیں: ڈی نیوکلیئرائز پاکستان, ڈی سینٹرلائز پاکستان, سینٹر سے مراد یعنی کہ آپ کی تمام اسلامی ریاستوں سے جو ہے آپ کٹ آف ہو جائیں, ان میں بدنام ہو جائیں, جو کہ ہم کافی حد تک ہو چکے ہیں. ڈی اسلامائز پاکستان, جس کے اندر یہ ریڈ ماسک اور یہ جیسے ایک علامتی, انہوں نے کسی کو تو علامت بنانی تھی بدقسمتی سے, تو وہ لال مسجد کیونکہ اسلام آباد تھا اور سینٹر ہے, اور اس کے اندر ایک شوشہ جو ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. اور ڈی ملٹرائز پاکستان, یہ 4 ڈیز ہیں ان کے
جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈی ملٹرائز اسی طریقے سے کہ ہمارے اہداف، ہمارے جو بارڈرز، جو انگریز کے چھوڑے ہوئے بارڈرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوجیں وہاں چلی جائیں۔ جب افغانستان میں رشیا کی وار ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ باوجود، آپ اس چیز کو آپ جو ہے تسلیم کریں گے کہ باوجود اس کے کہ ہم وی نیور ہیڈ گڈ ریلیشنز ود افغانستان، لیکن شاہ کے دور سے لے کے اور ببرک کارمل کے دور تک کبھی پاکستان کی سرزمین پہ کوئی پرابلم نہیں آئی ان کی طرف سے۔ پرابلمز ہمیشہ انڈیا کی طرف سے آئیں۔ جو ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ آج کیونکہ امریکہ نے ایک رول دینا ہے اپنے جانے کے بعد، اپنے ایگزٹ، جو کہ شکست وہ تسلیم کر چکا، اگر اس نے شکست تسلیم نہ کی ہوتی تو وہ یہ جو 2011 کی ڈیٹ ہے وڈرال کی، وہ کبھی نہ دیتا۔ جو لوگ اگر مزید انہوں نے ٹروپس بھیجیں تو وہ آپ کے لیے بھیجیں، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں 2 ممالک تنہا ہیں، ان کے پاس خطہ زمین اور نہیں ہے۔ ایک اسرائیل، جس کے پاس اسرائیل کے علاوہ یہودیوں کے پاس کوئی خطہ زمین نہیں ہے، اور دوسرا انڈیا، جس کے پاس ہندوستان میں ہندوؤں کے علاوہ ہندو کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ہندوستان کے علاوہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اگر 30,000 ٹروپس آ رہی ہیں تو کس طرح پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کریں گے؟ جی بڑے طریقے سے انہوں نے ایک دیکھیں، ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ جب وزیرستان کے اندر فوج گئی، ساؤتھ وزیرستان کے اندر، تو انہوں نے وہ سارے علاقے جو ہے جو اس سے بارڈر ہمارا ملحقہ ہے بارڈر تھا، وہ خالی کر دیا۔ انہوں نے اپنے جو فوجوں کو پیچھے بلا لیا، نیٹو فورسز نے، امریکن فورسز میں کہوں گا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ہاٹ پرسوٹ کے اندر پاکستانی فوج جو ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے افغانستان میں گھس جائے، اور اس طریقے سے ان کو جواز مل جائے کہ کیونکہ اب تم آئے ہو، اب ہماری باری ہے کہ ہم آئیں گے۔ تو ایسا تو ہوتا رہا ہے، ایسا تو ماضی کے اندر کیا اسرائیلی پلینز جو ہے وہ انڈین سوائل کے اوپر پاکستان پہ کہوٹا پہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج تو یہ ڈھکا چھپی بات ہی کسی نہیں ہے۔ 1987 کے اندر یہ بات ہوئی، باقاعدہ اسرائیلی جہاز انڈین مارکنگ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے کہوٹا پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت کے پاکستانی قیادت نے جو اس کو میسج دیا، انہوں نے بڑا سمپل یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان جو ہے وہ کل رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن مرنے سے پہلے پاکستان جو ہے دنیا میں واحد یہودی اور ہندو ریاست کو ملیہ میٹ کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے۔ پہلی دفعہ نیوکلیئر کا جو ایکسیپٹنس تھی وہ پاکستان نے اس ٹائم پہ کی۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ جہاز واپس چلے گئے تھے۔ تو غیرت جو ہے نا جی، وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، کہ وہ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اس کے اندر امپورٹنس رکھتی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا آخری 2 کوشچنز آپ سے کروں گا۔ ایک تو یہ کہ سیمینار میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ پاکستان میں لایا جائے، جس سے جو ہے پاکستان میں امن قائم ہوگا۔ 2-3 نکات تھے، ان میں سے ایک ہی بھی تھا۔ تو یہ پریکٹیکلی کیسے ممکن ہے؟ پریکٹیکلی ایسے ممکن ہے کہ اس کے اندر، جیسے کہ ہم نے اس ٹائم پہ بھی بولا کہ ہمیں حکومت سے اب ہم جو وفود ہیں وہ تشکیل دے رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی تقلید کرتے ہوئے کل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے صلح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں جمپ ان کریں، اور جیسے کہ ہم نے وہاں اعلان بھی کیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور بالخصوص حکومت کے نمائندوں کو، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنی حد تک سیریس ہے۔ بہرحال ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم سب کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم صرف سیاستدانوں اور حکمرانوں کے اوپر پیچھے بیٹھ کے رہ جائیں تو میرے خیال میں قوم کو چولہا اور چکی کے پیچھے ہی وہ لگائے رکھیں گے۔ یہ چینی اور آٹے کا جو بحران ہے، اس کے علاوہ کوئی کل تیسرا بحران شروع ہو جائے گا۔ سارا دن ایک جو یوتھ ہے وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے رات کو جو ہے میں اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے والدین کو کھانا کھلا دوں، اور جو ہے وہ بجلی کا کوئی بندوبست کر لوں، موم بتی یا تیل کا بندوبست کر لوں، یا جن لوگوں کے جنریٹر ہیں وہ سارا دن یا جنریٹر ٹھیک کراتے ہیں یا دفتروں میں بیچارے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے پہیے کے اندر باندھ دیا گیا ہے کہ ان کو ذریعہ معاش کے اس کے اندر چکر سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ یہی ہماری جو بنیادی بات آتی ہے کہ ہم ان کو وہ راہ دکھا سکیں کہ یہ ہے پاکستان، اور پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ دین نے ہمارے اسلام کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، ہر فیلڈ کے اندر
ہم اتنے مایوس نہ ہوں. ہم میں بڑا اللہ تعالیٰ نے جوہر عطا کیے ہیں. پاکستان نے بڑے بڑے کام ادا کیے ہیں. پاکستان بھوکا ننگا ایک ملک جس کے پاس سائیکل تو بنا نہیں سکا, نیوکلیئر بم بنا لیا. کیا یہ ایک بڑی بات نہیں ہے؟ دنیا کی آج ہم 6ٹھی نیوکلیئر پاور بنتے ہیں. میں 6ٹھی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ نیوکلیئر جو انڈیا کا ہے وہ انفیریئر ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, اور یہ اٹ از آن ریکارڈ کہ ان کی ٹیکنالوجی انفیریئر ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے لحاظ سے ہم 6ٹھی نیوکلیئر پاور ہے, دنیا کی سپر پاور کہہ سکتے ہیں آپ. تو کیا ہم میں تو بڑے جواہر موجود ہیں. ہمارے یہی سائنسدان, ہمارے یہی ڈاکٹرز, ہمارے یہی انجینئرز, ہمارے یہی لڑکے اسٹوڈنٹس, آج آپ باہر کی یونیورسٹیوں میں دیکھیں سب ہمارے ٹاپ کرتے ہیں. کون ہے جو ہم پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صرف یہاں ایک ہی چیز کی کمی ہے, اور وہ ہے قیادت. اگر وہ کسی دن قیادت ایسی آ گئی, کیا یہ قاعدے نہیں تھے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلانی زبان سیکھ رہے ہیں اور فلانی زبان سیکھ رہے ہیں. نہیں, قائد اعظم تو انگریزی بولتے تھے, لیکن لوگ ان کو مانتے تھے. لوگ کہتے تھے جو بھی کہہ رہا ہے لیڈر ہماری بات کر رہا ہے, یہ ہوتا ہے لیڈر. جب اس کی بات دل کے اندر اترے اور وہ جو کہے وہ سمجھے انسان, اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, لیڈر کبھی زیادہ نہیں ہوا کرتے. اچھا عبداللہ صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے آپ کی جو پاکستان یوتھ کانفرنس کی؟ نہیں جی, ہم نے کوئی ابھی تک ویب سائٹ نہیں بنائی. ہم ابھی ای میلوں پہ ہی چل رہے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ٹاسک دیے ہم نے, تو وہ کچھ, کیونکہ یہی آپ کو پھر بات کہوں گا کہ ہمارے تو فائنینشیل ریسورسز کو بڑے ہی محدود ہیں. اپنے جو آج کل کی مہنگائی کا عالم ہے اس کے اندر ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. لیکن سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام تنظیم کو اور اپنے تمام ان لوگوں کو جو پاکستان کے یوتھ ہیں, اور پاکستان کے وہ سارے ایسے لوگ جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہیں, تو وہ اس کے باوجود اپنا وقت نکال کے آتے ہیں اور اپنے. اچھا, اگر ہمارے چینل پہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, یعنی آپ کے ساتھ اس کاز میں شامل ہونا چاہیں, تو اس کا کیا طریقے کا؟ جی, اس کا میں ای میل جو ہے ایڈریس ہے وہ, اور ٹیلی فون نمبر آپ کو میں دے دوں گا, آپ اس کو نیچے مینشن کر دیجئے گا. ہاں جی, میرا بڑا سمپل سا ای میل ہے جی, abdullahgul@gmail.com, abdullahgul@gmail.com, اور ٹیلی فون نمبر ہے میرا 031349262622. اچھا عبداللہ گل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کے ویورز کو اور آپ سب لوگوں کو بس آخری پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ ہمت رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے پاکستان کا ایک بہت بڑا مقام رکھا ہے. صرف ہم جب اس جوہر کو سمجھ لیں گے, اور یہ 1.5 سال کی جو ہے تگ و دو ہے, انشاءاللہ جب امریکہ یہاں سے, بڑا شیطان جب یہاں سے چلا جائے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے شیطان کو, انڈیا کو, ہم خود ہی نپٹ لیں گے. شکریہ. اچھا ناظرین, آج آپ نے عبداللہ گل صاحب کی گفتگو سنی جو کہ پاکستان کے یوتھ کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.